درود بھیجے محمد آل محمد. اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. آٹھویں امام نے فرمایا کہ ہر شخص کا بہترین دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل ہے. جناب حضرت امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس کا دوست اس کی عقل ہے، اس کا دشمن اس کا جہل. تضاد دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں: رات دن، بلندی پستی، سردی گرمی، سیاہ سفید، مرد عورت، یہ تمام متضاد چیزیں. لہٰذا اگر کسی انسان کی بہترین دوست یا انسان کا بہترین دوست اس کی عقل ہے تو اس کا دشمن ہونا چاہیے اس کی بے عقلی کو. اگر اس کا بدترین دشمن اس کا جہل ہے تو اس کا دوست ہونا چاہیے اس کے علم کو. ٹکراؤ علم اور جہل میں ہوتا ہے، ٹکراؤ عقل اور جہل میں نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو ہے کہ معصومین کے حدیثوں میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ان الفاظ کو معصومین کی اپنی لغت، معصومین کی اپنی ڈکشنری کے ذریعے کہ معصومین نے کس لفظ کو کہاں پر استعمال کیا ہے اس کے ذریعے آپ الفاظ کے معنی کو سمجھیے. ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کسی معنی میں استعمال ہوتا ہو لیکن امام آ کر اس معنی کو مزید پھیلا دیں اور کہیں ڈکشنری میں جس طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے وہی معنی یہاں پر بھی ہے. ہم اور آپ دیکھیں کہیں کہ نہیں مولا وہ معنی جو ڈکشنری میں استعمال ہوا یہاں پر مناسب نہیں لگ رہا، لیکن امام فرمائیں گے کہ یہ معنی یہاں پر ہے اور اس کو اس لحاظ سے استعمال کیا گیا. میں مثال دے دوں، ہرس کسے کہتے ہیں؟ لالچ کو. ہرس کہتے ہیں لالچ کو. امام ہم یہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. امام رضا السلام کی حدیث ہے کہ حریص ہونا چاہیے، تمہیں ہرس رکھو کس چیز میں؟ اپنے مومن بھائی کی حاجتوں کو پورا کرنے میں. تو اس کا مطلب کیا؟ لالچ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ تمام چیزوں کو دیکھیں گے، ملائیں گے حدیثوں کو، تو یہاں پر ملے گا کہ ہر جتن جو کر سکتے ہو اس کو کرو اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرو اپنے مومن بھائی کی حاجتوں کو پورا کرنے میں. تو لالچ کا معنی شاید مناسب معلوم نہ دے، لیکن جب آپ جوڑتے ہیں تمام چیزوں کو تو اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ ہر جتن پورا کرتے ہیں، ہر جتن کرتے ہیں، کوئی کوشش کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس معنی میں استعمال. بہرحال ہر انسان کا بہترین دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کا جہل ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہل کو اگر آپ جا کر دیکھیں معصومین کے کلمات میں تو معصومین نے کبھی جہل کو استعمال کیا علم کے مقابلے میں اور علم کی مخالفت میں. علم کا الٹ ہے جہل، یہ بھی استعمال ہوا ہے. کبھی دانائی اور حکیمانہ باتوں کے مقابلے میں استعمال کیا جہل، کبھی جہل کو استعمال کیا وہ کردار اور وہ کام کہ جو ناپ تول کر انسان انجام نہ کرے.
گفتگو خشک ہو جائے گی. بہرحال اس کو یہاں تک آپ سمجھ لیجئے. اب جو امام نے کہا، 8ویں امام نے کہا ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور جہل اس کا جہل اس کا دشمن ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ انسان کو چاہیے اپنے دوست کا خیال رکھے. عقل جب آپ جاتے ہیں معصومین کی بارگاہ میں تو پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی انسانیت کس چیز کی بنیاد پر ہے. آپ کہتے ہیں مولانا ہم شہر میں رہتے ہیں، ہم نے پڑھا لکھا ہے، ہم نے کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے آتے ہیں. امام یہ ہے ہماری انسانیت کی دلیل. اگر آپ چھٹے امام سے پوچھئے، 5ویں امام سے، تو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعامت الانسان العقل. تمہاری انسانیت نہ تمہارے لباس کی بنیاد پر ہے، نہ تمہاری ڈگریوں کی بنیاد پر ہے، نہ اس بنیاد پر ہے کہ تم شہر میں زندگی گزار رہے ہو یا دیہات میں. تم بڑے اچھے شہر میں زندہ رہ رہے ہو یا کسی عجیب سے قسم و پرسی کے عالم میں. یہ دیکھا جائے کہ تمہاری عقل تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے. اگر تمہاری عقل تمہارے پاس ہے تو تم انسان ہو، اور تمہاری انسانیت کو سہارا ملے گا تمہاری عقل کے ذریعے. ڈگریوں کے ذریعے تمہاری عقل کو سہارا نہیں ملے گا، امام ابا قبا کے ذریعے نہیں ملے گا، صاف ستھرے کپڑوں کے ذریعے نہیں ملے گا. پہلے بنیاد دیکھو کہ عقل کے مرحلے پر ہو کہ نہیں ہو. جب عقل آئے گی تو تمام چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. جب نا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ عقل کسے کہتے ہیں، فرمایا کہ مکتسب بہ الجنان وعبد بہ الرحمن. عقل اسے کہا جاتا ہے کہ جس طاقت کو تم اپنے وجود میں رکھ کر جنتوں کو پانے کی تگ و دو اور کوشش کرو، اور عقل کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے تم خدا کی مرضی کو حاصل کر سکو. جب جناب امیر کے سامنے گفتگو ہوئی تو جناب امیر نے یہ معیار دیا کہ جو جنتوں کو کمائے، جو خدا کی عبادت کرے، خدا کی مرضی کو پائے، اس طاقت کا نام ہے عقل. کہ جس طاقت کے ذریعے آپ خدا کی اطاعت کو ڈھونڈتے ہیں. اور پھر کسی نے کہا کہ یا علی، آپ اتنی خصوصیات ہیں، فضائل ہیں آپ کے، آپ خلیفہ بن گئے، لوگوں نے آپ کو حکومت پر لا کر بٹھایا، بیعت کی، اور اس کے باوجود آپ کے جو دشمن تھے انہوں نے آپ کو کافی اذیتیں دی. اگر آپ کے پاس عقل ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس معرفت ہے، اور آپ بڑے ذہین انسان ہیں، تو یہ آپ کے دشمن آپ کو پریشان کر کے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کبھی نیزوں پر قرآن اٹھا دیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. تو آپ ہر مقام پر پیچھے ہٹتے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہیں اگر عقل آپ کے پاس ہے؟ مولانا نے فرمایا جو تم نے بات کی ہے یہ عقل نہیں ہے، یہ دہا ہے، مکاری ہے، عیاری ہے. عقل اور مکاری اور عیاری میں فرق کو سمجھو. فرمایا لولا التقیٰ لکنت ادھا. اگر تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی چالاک، مکار اور عیار نہ ہوتا. چالاکی مجھے سب سے بہتر کرنی آتی ہے، عیاری مجھے سب سے بہتر کرنی آتی ہے، مکاری مجھے سب سے بہتر کرنی آتی ہے. تم ذہانت اور عقل کو سمجھ رہے ہو کہ وہ مکاری ہے. مکاری عیاری اور ہے، عقل اور ہے. عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی مرضی کو حاصل کیا جاتا ہے. عیاری، مکاری، چالاکی وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے فائدے حاصل کر لیتا ہے. دنیا برباد ہو جائے، پڑوسی برباد ہو جائے، رشتہ دار برباد ہو جائے، دنیا میں جس کو تکلیف ہو میرا فائدہ مل جائے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سڑک پہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا سامنے سے ایک بیچارہ بھوکا شخص آ رہا ہے، اور آپ نے کہا پاس آئے گا تو اس کو کھانا کھلا دوں گا. آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا گداگر کو آتے ہوئے، وہ جلدی سے ایک دکان میں رینگ گئے، سٹک لیے، اردو کا لفظ ہے، کھسک گئے دکان میں. آپ اکیلے رہ گئے فٹ پاتھ پہ. فقیر آئے، اس نے کہا کھانا کھلا دو. آپ نے کھانا کھلا دیا. آپ نے دیکھا دائیں بائیں، حضور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا مجھے پتا تھا یہ آ رہا ہے. یہی تو ہے ہمارے اندر عقل جو آپ بے وقوف ہیں. ہم دکان میں چلے گئے، اس نے آپ سے مانگ لیا. تو بتائیے عاقل کون ہے؟ اس نے تو دیکھیے آپ
جب کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حمایت کی وجہ سے آپ کا بھتیجا پورے مکے میں اسلام پھیلا رہا ہے، ابو طالب تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے تمہارے بھتیجے کو، پیسے چاہیے پیسے لے لو۔ جناب ابو طالب نے بلایا کس کو؟ جناب رسالت مآب کو، کہا کہ دباؤ مجھ پر بہت ہے۔ اب یہ ذرا اسلامیات کے کورس کی کریکشن کیجئے، اسلامیات کے کورس کی کریکشن کیجئے۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، گھبرائے نہیں تھے جناب ابو طالب، امتحان لیا تھا بھتیجے کا، آپ نے پوچھا تھا کہ کس حد تک تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو۔ اگر گھبرا رہے مطلب بھتیجے نے دو جملے کہے، اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کی، کہ بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو اٹھا نہ سکوں۔ بھتیجے نے کہا خوب توجہ کیجیے گا، جس سے ہمارے بڑے 5 وقتہ نمازی، زکوٰۃ دینے والے، پیشانی رگڑنے والے ابو طالب کافر تھے۔ کیوں؟ اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تو ہے آپ نے کہ ابو طالب نے کہا بیٹا اتنا بوجھ مجھ پر مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ کیا تم نے، اب میرے الفاظ میں بچے بیٹھے، بھائی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ایک اکیلا انسان ہوں، 75-80 سال کا بوڑھا دولت مند انسان ہوں کیا؟ فوج ہے، نہ سپاہی ہے، نہ تلوار ہے، نہ لشکر ہے، نہ خدم، نہ حشم، نہ غلام، اتنا بوجھ مت ڈالو کہ جو اٹھا نہیں سکوں۔ یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے بھتیجے میرے بیٹے کہ تم مکے کے خداؤں کو برا کہتے ہو اور سب کو تبلیغ اسلام کی کر رہے ہو؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں، سیناریوں میں آئے، وادی میں آئے، اب ذرا سمجھیے، خوب سمجھیے گا۔ اس قصے میں ہی ابو طالب پر کفر کا الزام لگانے والوں کا جواب موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جناب امیر کے باپ پر الزام لگائیں اور جناب امیر عالم غیب سے اسی قصے میں دلیل نہ رکھیں اپنے باپ کے اسلام کی؟ یہی دلیل دیکھا آپ نے، مسلمان نہیں ہوئے تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ خوب توجہ کیجئے، دوبارہ سے سنیے گا اسی جملے کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بیٹا بوجھ مت ڈالو جس کو اٹھا نہ سکوں، ہے نا؟ یہی پڑھتے ہیں آپ اسلامیات میں۔ زیادہ سیریس مت لیا کیجئے اسلامیات کے کورسز کو آپ، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اب دیکھ لیجئے اب جا کے کیا حیثیت ہے، بیچارے لکھ رہے ہیں کتاب، نمبر اچھے لائیے، لکھ دیجئے اور نیت کیجئے، خدا سے کہیے، امام سے کہیے، یا اپنا رسول اللہ، یہ میں پاس ہونے کے لیے لکھ رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ جو ابو طالب کو بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، بھتیجے نے کیا کہا؟ کہا کہ چچا جان لو وضعوا، اگر یہ لوگ لا کر رکھ دیں میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، تب بھی میں تبلیغ کرتا رہوں گا۔ چچا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اگر جناب ابو طالب آپ گھبرا رہے ہیں اسلام کی تبلیغ سے اور آپ کہہ رہے ہیں بوجھ ڈال رہے ہو میرا، یہ کیا تماشا ہے، کیا مذاق ہے، اکیلا انسان ہوں، بوڑھا ہوں، یہ کام مت کرو، تو بھتیجے کو کہنا چاہیے اچھا چچا نہیں کروں گا، تو تب آپ کفر ثابت کر سکتے ہیں۔ ابو طالب نے جب یہ جملہ سنا، اچھا اس حد تک گہرائی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ اسی قصے میں جا کر سرکار آپ جناب ابو طالب کا قصیدہ پڑھیے، قصیدہ لامیہ ابو طالب، 144، 145، 120، 150 کے قریب اشعار ہیں۔ دیکھیے ذوق تو آپ کا ہو چکا ہے برباد، آپ سے کہہ رہا ہوں، جی ہاں مولانا آپ نے انسلٹ کی نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کا ذوق برباد ہو چکا ہے۔ تو کبھی کبھی کانا یعجبہ اشعار و قصائد ابی ہے ابی طالب، امیر المومنین کے بارے میں ہے کہ جناب امیر کے سامنے کوئی جو ان کے والد ابو طالب کے اشعار پڑھتا تھا اچھا لگتا تھا۔ کیا سنبلو بلبلو گلو مرغزارو چمنزارو مہوشان کی باتیں ہوتی تھی ابو طالب کے اشعار میں؟ ابو طالب کے اشعار میں ہے ہی قصید رسول خدا کے۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، پیسے لے لو ابو طالب، مخالفت کر رہا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے کہا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اشعار دیکھیے جا کر، فرمایا کذبتم وبیت اللہ نسلم احمدا ولما نطعن دونہ ننازل، جھوٹ بول رہے ہو تم کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جب تک کہ محمد کے اطراف میں ہم بنو ہاشم کٹ کٹ کے گر نہ جائیں اور اپنے نیزوں سے تمہارے ٹکڑے نہ کر دیں، محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔
ایک ابو طالب پورے مکے کی مخالفت مول لے، یہ عقل ہے یا بے عقلی؟ بنو امیہ کی نظر میں بے عقلی ہے ابو طالب کی، اور ابو طالب کے فرزند کی نظر میں عقل ہے۔ کیوں؟ جنتوں کو کمائیے، خدا کی مرضی حاصل کیجئے، تمہارے معیار کے مطابق یہ خلاف عقل ہے، ہمارے گھر کے معیار کے مطابق یہ عین عقل ہے۔ ارے کہاں جان جوکھوں میں ڈال رہے ہو؟ 3 برس جناب ابو طالب شیب ابی طالب میں رہے، بنو ہاشم کے ساتھ جناب خدیجہ رہیں، جناب سیدہ 2 برس کی تھیں جب شیب ابی طالب میں رہیں، جب نکل کر آئیں جناب سیدہ محاصرے سے تو 5 برس کی تھیں۔ 2 برس کی بچی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ، ابو طالب چچا رسول خدا کے، جناب خدیجہ امیر المومنین، فاطمہ بنت اسد، یہ تمام کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے کہ مکے کے کافروں کے ساتھ حضرت رسول خدا کو بھیجا شیب ابی طالب میں، درست، خدیجہ کو بھیجا، درست، جناب سیدہ کو بھیجا، درست، یہ ابو طالب تو کافر ہے، ان کو کیوں بھیج دیا آپ نے؟ اچھا چلیے، ابو طالب خاکم بدہن نعوذ باللہ کافر تھے تو آپ کیوں چلے گئے ان کے ساتھ؟ اور اگر کافر تھے تو جناب خدیجہ کا خالہ زاد بھائی جو کھانا لے آتا تھا رات کو چھپ کر، روٹیاں، کھجور، پانی، اس سے کھانا کھاتے تھے، نہیں لا پاتا تھا تو جنگل کے جو زمین سے پتے اگتے تھے ان کو کھاتے تھے بنو ہاشم۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے بھی یہی سلسلہ رکھا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے الحمدللہ جس نے نبی کی تصدیق کی وہ مصدق ہے، صدیق ہے، جس نے بھی نبی کی تصدیق کی۔ کسی کو بارگاہ نبوت سے لقب ملا، بعد میں مورخین نے دیا، آپ نے تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ شیب ابی طالب کے بعد آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ معاہدہ ہوا تھا کہ بسمک اللہم، تیرے نام سے خدایا، یہ معاہدہ ہے کہ بنو ہاشم یہ کام نہیں کریں گے اور بنو ہاشم کے اوپر سینکشن لگیں گے، امباگو لگیں گے، یہ باہر نہیں آ سکیں گے، نہ بنو ہاشم کو کوئی چیز بیچے گا، نہ بنو ہاشم سے کوئی کچھ خریدے گا۔ رسول خدا نے کہا کہ جب 3 سال گزر گئے، کہا چچا جان جائیے اور جا کر کہیے کہ خانہ کعبہ میں تم نے جو معاہدہ ہمارے خلاف لکھا تھا وہ کو پورا کا پورا دیمک کھا گئی ہے، صرف خدا کا نام باقی بچا ہے۔ بھتیجے یہ بتاؤ سچ بول رہے ہو؟ اس کی سزا موت ہے، بیٹا دیکھ لو، چیک کر لو۔ کہا کہ اچھا، گئے، کہا یہ ہو گیا، کہا کہ اگر جھوٹ بولا کہ ہم سب کو قتل کر دینا۔ پہلا صدیق مکے میں جناب ابو طالب ہیں کہ رسول خدا کو بھائی جس نے بھی جس حد تک تصدیق کی وہ صدیق ہے، لہٰذا پہلے صدیق جناب ابو طالب ہیں۔ عجیب کافر ہے سرکار جو رسول خدا کے غیب کے علم کی تصدیق کر رہا ہے۔ آج کے مفسر، آج کے محدث رسول خدا کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ وہ جو کافر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے سب مٹ چکا ہے، خدا کا نام باقی ہے، نکالو دیکھو۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہم کو نہیں پتا، جنہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ کہا میرے بھتیجے نے کہا ہے۔ مجھے سمجھ میں اچھا سب سے زیادہ مشکل ترین کردار تاریخ اسلام کا جناب ابو طالب ہیں، مشکل ترین کردار، عجیب سلسلہ ہے۔ خیر جناب ابو طالب پہ گفتگو آ گئی، عقل کی اور شعور کی بات ہو رہی تھی۔ لہٰذا عقل کا مطلب کیا ہے کہ امام نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ شمر کیا سوچ کر آیا ہے؟ دیکھیں جس خاندان کا نمک خوار ہے نا اس خاندان جیسی اوقات ہے، اور جناب ابو الفضل عباس جس گھرانے کے چاند ہیں اس خاندان جیسی سوچ ہے، اور آپ جس خاندان سے محبت کرتے ہیں آپ کی بھی سوچ ویسا ہی ہے۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، اب میں مثالیں دوں گا بات پھیل جائے گی۔ شمر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اینہ بنو اختنا، کہاں ہیں ہماری چچازاد بہن کے بیٹے؟ ابو الفضل عباس خیمے میں موجود ہیں۔ کہا کہ امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ شمر اپنے لحاظ سے عقل کی تعریف کر رہا ہے، ابو الفضل عباس کا شعور کسی اور ذات میں فنا ہو چکا ہے۔ اپنے شعور کو فنا کیجئے امام حسین کی ذات میں، امامت کے علم میں،
میاں اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، پگلے ہو دیوانے ہو کیا؟ 82-90 کلومیٹر پیدل چل کے جا رہے ہو نجف سے کربلا، گاڑی پہ جا رہے ہو؟ سرکار آپ کی عقل زیادہ چلتی ہے، آپ گاڑی پہ جائیے، اصل میں ہم لوگ ہیں بے وقوف، تو ہم پیدل چل کے جائیں گے۔ دیکھیے میں ان کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ بے عقلی کی باتیں ہیں، ورنہ بیچارہ کوئی مجبور ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، بچوں کا ساتھ ہے، وہ گاڑی میں جائے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کم ترین ثواب جو مشی کرنے والوں کو ملتا ہے، کم ترین ثواب، میں کم ترین ثواب کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی نگاہیں انہی مشی کرنے والوں کی وجہ سے 40 پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ اگر خدا ان کو یہی ثواب دے دے نا کہ تم نے رسول خدا کے فرزند کو دنیا میں مشہور کرا دیا، قربانی کا ذکر تو بہت آگے کا ہے بھائی، یہ ہیں کون جو لاکھوں کی تعداد میں کربلا، نجف سے کربلا جا رہے ہیں، دنیا کی نگاہیں مرکوز ہو رہی ہیں، مولا حسین کی شخصیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، کم ترین ثواب اتنا ہے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ لہٰذا عقل کو سمجھیے کہ عقل معصومین کی زندگی میں، معصومین کے سلسلے میں عقل کیا ہے کہ مرضی کو حاصل کرو، کس کی؟ معصوم کی، یہ ہے عقل، تو توجہ کیجیے گا۔ اور عقل کا مرحلہ دیکھیے عقل کا مرحلہ یہ وہ عقل نہیں ہے جس کو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں۔ جب عقل امامت کے بارے میں، امامت کی عقل کی بات ہوتی ہے، جب بات ہوتی ہے ابو الفضل عباس کی عقل کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اب یہاں پر عقل کے بارے میں، عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل نکلا باندھنے سے۔ جب آپ کسی کو باندھ دیتے تو اس کو کہتے ہیں عقلہ۔ خدا نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اوہن البیت لبیت العنکبوت، تمام گھروں میں سب سے زیادہ، بیوت میں سب سے زیادہ کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا ہے۔ سورہ عنکبوت جا کے پڑھ لیجیے، اوہن، سب سے جو کمزور ترین گھر ہے وہ ہے مکڑی کا۔ لو کانوا یعلمون، اگر ان کو پتا ہوتا۔ دیکھو ہم مثالوں کے ذریعے بات کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون۔ یہ جو اوہن البیوت کی بات کی خدا نے، کمزور ترین گھر کی بات کی، تو فرمایا کہ ایک مکڑی کا گھر تمام گھروں میں کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ آپ ایک پھونک ماریے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ جو ہم بات مثالوں کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، وما یعقلها الا العالمون۔ اور ان مثالوں کو، اردو کا ایک محاورہ ہے پلو سے باندھ دینا، میں اس محاورے سے مدد لے رہا ہوں۔ ان مثالوں کو اپنے پلو سے وہی باندھتے ہیں، ان مثالوں کو وہی مضبوطی سے باندھ کر کس کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی خدا جو علم، جو چیزیں بتا رہا ہے، ان مثالوں کے مرحلے کو اگر آپ اس کی عقل تک پہنچے، ان مثالوں کو خوب اچھی طرح سے باندھ لیں اپنے وجود کے ساتھ، تو اس کے لیے ضرورت ہے علم کی۔ خوب توجہ کی آپ نے، لہٰذا مثالوں کو سمجھیے آپ۔ تو جب پروردگار جب آیا شمر، تو اس نے کیا کہا؟ امان دینے آیا ہوں۔ ابو الفضل عباس نے جواب نہیں دیا۔ جلدی جلدی اس قصے کو سن لیجئے۔ ابو الفضل عباس نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا جواب؟ جسارت ہے کہ امام حسین بیٹھے ہوں، میں بنا اجازت گفتگو کروں، اور وہ بھی اس کراہیت کے ساتھ۔ ابو الفضل عباس کو، اب مولا کا ذکر آ کے 2-3 جملے مزید سن لیجیے، میں آتا ہوں پھر۔ آپ کسی نیک افسر کے پاس جائیے، ایماندار افسر ہو، اور اسے جا کہیے کہ یہ انویلپ ہے، لے لیجیے، کام کر دیجیے۔ اسے اس بات وہ لے گا نہیں، لیکن اسے غصہ اس بات کا آئے گا، آپ نے سوچا کیسے کہ میں حرام مال آپ سے دوں گا؟ سوچا کیسے؟ کرب کے عالم میں گزرے گا۔ ایک عام انسان آفس میں کام کرنے والا، اسے حرام مال دیا جائے، غصہ آ جاتا ہے، تیش میں آ جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، رنج، غم، اندوہ، غصہ، تیش، غضب، عجیب کیفیت ہو جائے گی اس کی۔ پورے آفس میں آ کے پوچھ لو، 30 سال سے کام کر رہا ہوں، 1 روپیہ نہیں دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابو الفضل عباس کو اگر رشوت دینے کی کوشش کی ہے شمر نے۔ ابو الفضل عباس جلال میں ہیں، بدبخت ملون، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو مجھے رشوت دے جبکہ فرزند رسول موجود ہے؟ خوب توجہ کی آپ نے۔ سید الشہداء نے فرمایا عجیب ہو وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، ملون ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، بدکردار ہے، جہنمی ہے، جواب دے دو۔ تب جواب دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے امان نامہ نہیں چاہیے،
کہا لعنت تو تجھ پر تیرے اعمال نامے پر. بھائی لعنت کرنی تھی یا ابو الفضل عباس لعنت بھیجنی تھی تو مولا عباس آپ لعنت بھیجیں یا نہ بھیجیں, ہے ملعون, مولا کا دشمن ہے. کہا کہ نہیں, لعنت بھی اس وقت بھیجوں گا جب مولا گفتگو کی اجازت دیں گے. غور فرمایا آپ نے, لعنت بھی اس وقت بھیجا کیجئے جہاں مولا نے اجازت دی ہو. درود پڑھے محمد آل محمد. درخواست کر رہی ہے یہاں کے جو آرگنائزرز ہیں, جو نوجوان ہیں جن میں طاقت ہے اور اذیت نہیں ہوگی جن کو, وہ ایک زحمت کریں بڑے ادب کے ساتھ. آپ سمجھ گئے الحمدللہ. تو آپ سمجھے امام حسین کی اجازت نہیں ہے, یہ ہے مرحلہ عقل. وہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے وہ ایک الگ عقل ہے. وہ عقل جو آپ کو امامت سے جوڑے, امام اس عقل کی تعریف کرتے ہیں, امام اس عقل کی مدحت کرتے ہیں, امام اس عقل کو پسند کرتے ہیں. ایک مرحلہ اس سے بھی اونچا ہے, اس سے بھی بڑا ہے. امیر المومنین, جلدی سے قصہ مختصر. امیر المومنین گئے, عمرو بن عبدود آیا, خیمے کے پاس آیا, جنگ خندق ہے, خندق پھلانگ کر آیا. حل من مبارزن, کوئی ہے جو مجھ سے جنگ کرے؟ 3 دفعہ جناب امیر اٹھے, 2 دفعہ بٹھایا, جب تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے کہا کہ علی جاؤ. امامہ بعمامتہ, اپنا امامہ دیا. قلدہ سیفہ, اپنی تلوار دی. دعا کی, عجیب دعا کر کے جناب امیر کو بھیجا. کہاں پر؟ میدان جنگ کی طرف. اور جملہ آپ کو پتہ ہی ہے, برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ, کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. 3 دفعہ اٹھے اور 2 دفعہ بٹھایا, تیسری دفعہ بھیج دیا. جب چلے گئے, جنگ ہوئی, گفتگو ہوئی, جناب امیر نے جنگ کی اور جنگ کے بعد اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا, میں خندق نہیں پڑھ رہا, میں جلدی جلدی بات کر کے جو موضوع ہے اس پر رک کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مولانا نے اس کو قتل کیا. جب قتل کر دیا, گردن کاٹ دی اور رسول خدا کے قدموں میں لا کر پھینک دی بقول بعض حضرات کے. تو کسی نے کہا کہ یا علی, اب دیکھیں جس کی نگاہ جہاں پر ہو, کہ یا علی اس کی زیرہ تلوار بڑی قیمتی تھی, کیوں نہیں لی؟ بھائی کسی کی نگاہ جناب امیر پر ہے, کسی کی نگاہ جناب امیر کے دشمن پر ہے, کسی کی نگاہ جناب امیر کے دشمن کی تلوار کی قیمت پر ہے, تو کوئی مسئلہ. بہرحال کہ یا علی آپ نے تلوار زرہ خود 1000 سونے کے سکوں کی تھی, اتار لیتے. اس زمانے میں دستور تھا, معاشرہ اس قانون کو قبول کر چکا تھا, معاشرہ اس قانون کو مانتا تھا, جناب امیر پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. اگر تلوار اٹھا لیتے, اس کی زرہ کھولتے, ہیلمٹ خود جو اس کا تھا وہ اتار لیتے, 1000 سونے کے سکے جناب امیر کو مل جاتے. کہا کیوں نہیں اتاری؟ کہا شرم آتی ہے کہ مردہ کے جسم کو برہنہ کروں. یہ وہ عقل نہیں ہے جہاں واجب اور حرام کی بات ہے. جناب امیر کو اگر تولنا ہے اپنے معیارات کے ذریعے مت تولیے, خود جناب امیر کے معیارات کے ذریعے مولا کو تولیے. میں جملوں کو مزید واضح کر دوں, یعنی مطلب یہ ہے کہ یا علی اگر آپ عمرو بن عبدود کے جسم کو برہنہ کر دیتے اور اس کے تمام ساز و سامان اتار کر لے آتے, 1000 سونے کے سکے آپ کے ہو جاتے. معاشرہ آپ پر اعتراض نہیں کرتا, مورخ نہیں کہتا کہ علی نے غلط کیا, قانون کو مانا جا چکا ہے. جزیرہ نما عرب میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ قاتل ہیں, وہ لڑنے آیا تھا, اس کا مال آپ کا ہے, لے جائیے, یہ مانا جاتا تھا. تو جناب امیر آپ نے کیوں نہیں کیا؟
جناب امیر جواب دیں گے میں معاشرے کے قوانین کے مطابق نہیں چلتا، میں اپنے قوانین کے مطابق چلتا ہوں. لہذا جناب امیر کی شخصیت کو اگر دیکھنا ہے تو خود جناب امیر کے معیارات کے مطابق دیکھیے. جناب امیر کا معیار کیا ہے؟ رسول خدا کی خوشی. بقیہ دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے رسول خدا کی خوشی کو دیکھنا ہے. 2 جملے عرض کروں گا اور میں کل کا جو خط ہے اس پر آتا ہوں. ادنا ترین مرحلہ اور اعلیٰ ترین مرحلہ کیا مطلب؟ ایک دفعہ آپ سو رہے تھے، کسی چڑیا نے آ کر چہچہانا چاہا، کسی جانور کی آواز آئی، میں نے جانور کو بھگا دیا. آپ سو رہے تھے اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے آپ کو رضائی، دلائی، لحاف اڑا دیا، آپ جاگ نہ جائیں. آپ سو رہے تھے، گھنٹی بجی الارم کی، میں نے بند کر دی کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے. آپ سو رہے تھے، میں نے دروازہ بڑے آرام سے بند کیا کہ باہر کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے. ایک دفعہ آپ سو رہے تھے، زہریلا سانپ آپ کے پاس آ رہا تھا، میں نے سانپ کو مار دیا. تو جو مجھے آپ کی نیند کا بھی خیال ہے اور مجھے آپ کی زندگی کا بھی خیال ہے. آپ نے غور کیا؟ اسے کہتے ہیں عقل علوی، اسے کہتے ہیں عقل مصطفوی، یعنی وہ عقل جو رسول خدا کے عشق سے اپنے نور کو حاصل کرے. خوب توجہ کیجیے گا. 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ. ہر انسان کا بہترین دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل ہے. تو جہل کس چیز کے بارے میں، عقل کس چیز کے بارے میں؟ ایک عقل یہ ہے کہ رسول خدا کو مشکلات میں چھوڑ دو، اپنی جان بچا کر نکل جائیے. احد کے میدان میں قرآن فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ استلمون اور استصدون ولا تلوون الی احد. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے پہاڑ پر اور تم کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ گھمسان کا رن ایسا پڑا تھا کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ میدان جنگ ہے، گاڑی تو ہے نہیں کہ زن سے بیٹھے نکل گئے، تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، میں اس کے پیچھے چھپ جاؤں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھی چھپنے کی جگہ نہ مل رہی تھی، سبھی باجماعت بھاگ رہے تھے. خوب توجہ کی آپ نے. اور ایک ہستی تھی کہ جو تلوار چلا رہی تھی. تو خوب توجہ فرمائیے گا آپ اس بات کے اوپر. اچھا دوسری مثال کیا ہے؟ اب اس سے جوڑ دوں. رسول خدا کا سر زانو پر ہے جناب امیر کے. واقع آپ کو پتا ہے، میں آپ کے عقیدے کو سمجھ لیجئے اور امامت اور رسالت کے بارے میں، کہ آپ کی عقل عبادتوں کے پیچھے ہے یا آپ کی عقل خود ساختہ عبادتوں کے پیچھے ہے، یا آپ کی روح میں تڑپ ہے کہ متصل ہو جائیں حضرت حجت کی روح سے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے میاں. جو کہتا ہے کہ نہیں جو عبادت مجھے پسند ہے اس کو کر کے ہی جڑوں گا مولا سے، اور نہیں مجھے ہمیشہ گریا کرنا ہے، مجھے مجلس پڑھنی ہے، مجھے ماتم کرنا ہے. اگر اس سے کہا جائے میاں باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تلاشی لے لو، کیا کہتے ہیں مجھے ماتم کرنا ہے، تو تم یہاں آ جاؤ گے تلاشی کون دے گا؟ نہیں بس ہمیں تو ماتم کرنا ہے. بھائی سبیل پہ کھڑے ہو جاؤ، عزادار نکل رہے ہیں، پیاسے ہیں، ہمیں ماتم کرنا ہے، تو پانی کون پلائے گا؟ اسکاؤٹس اگر نہ ہو تو زخمیوں کی مدد کون کرے گا؟ تو آپ جڑیے امام زمانہ کے وجود سے، عزاداری سے، امام کی مرضی کو دیکھ کر. اپنی من پسند عبادتوں کو مت ڈھونڈیے، امام اس وقت آپ سے جو چاہ رہے ہیں اس کام کو انجام دیجیے. غور کیا آپ نے؟ مجھے بتائیے آپ اگر سب ماتم کرنے لگ جائیں تو زخمی ہو جائے کوئی، اس کو طبی امداد کون دے گا؟ اسکاؤٹس کہیں بس تمہارا دل چاہ رہا ہے ماتم کرنے کو، ہم کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے، طبی امداد نہیں دیں گے، اسٹیچز نہیں لگائیں گے، مرہم پٹی نہیں کریں گے قما زنجیر والوں کی، ہم ماتم کریں گے. مجھے بتائیے، غور سے سنیے گا اس بات کو سمجھیے. لہذا رسول خدا کا سر اقدس جناب امیر کے زانو پر ہے. آنکھ کھولی، یا علی صلیت العصر، عصر کی نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں. توبہ توبہ مولانا، یہ جناب امیر نے کیا؟ ہیں مومنین ماشاءاللہ سے ہیں جو جناب امیر کو آیت اللہ العظمیٰ کے لیول کا سمجھتے ہیں، حوزہ علمیہ کا کوئی ٹیچر، استاد، مرجع تقلید. اپنے عقل کو امیر المومنین کے قدموں میں نچھاور کرو جا کر. تو خوب توجہ کیجیے گا.
جو عزاداروں میں سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا یہ تو کیوں نہیں پڑھی تھی مولانا نماز؟ کئی دفعہ سوال ہوا. ایک بچے نے سوال کیا تو میں ذرا جل بھن گیا. میں کہا دیکھنا پڑے گا جناب امیر کس کی تقلید میں تھے. درود پڑھیں جناب امیر کی بارگاہ میں. اچھا یہ ہمارے بچے یہ نہیں دیکھ رہے کہ رسول خدا نے آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ نماز اثر نہیں پڑی، اس کا مطلب ہے کوئی پیغام آیا ہے کہیں سے کہ آنکھ کھلتے ہی پوچھو کہ نماز اثر نہیں پڑی. یعنی یہ بچے ہمارے خدا کو نہیں دیکھ رہے کہ سورج پلٹ رہا ہے، جناب امیر کی نماز کو دیکھ رہے کہ نہیں پڑی. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. مولانا وہ جو انگوٹھی دی تھی تو یہ مکروہ نہیں ہے، خدا نازل کر رہا ہے آیت، بچے پوچھے مکروہ نہیں ہے ایسے. آپ اپنی عقل کو خدا کے ساتھ جوڑیے. لہذا سر اقدس زانو پر نہیں پڑی، سورج پلٹایا گیا. دوسرا یہ رسول خدا کیوں نہیں پڑی؟ رسول اللہ آپ سو رہے تھے تو جگا دیتے. امامہ ہر عرب کے پاس ہوتا ہے، اپنا امامہ اتارتے، ہاتھ پکڑتے آرام سے اور سر کے نیچے رکھ دیتے. رسالت کو سمجھنا جناب امیر سے سمجھیے. میرا رسول سو رہا ہے تب بھی رسول ہے، اگر میں نماز نہ پڑھوں رسول راضی ہے. یا علی رسول خدا کو اٹھائیے کہیے رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی، کوئی حرج تو نہیں ہے، آپ سو رہے ہیں، گناہ تو نہیں ملے گا مجھے. میرا رسول جاگ رہا ہو تب بھی رسول ہے، میرا رسول سو رہا ہے تب بھی رسول ہے. رسول کو پتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، مناسب ہوگا خود اٹھ جائیں گے حکم دیں گے، نہیں مناسب ہوگا آرام کرتے رہیں گے. اچھا یہ جو میں معیار دے رہا ہوں نا آپ کو، یہ معصومین کے ساتھ ہے. خدا کے لیے کسی مولوی مفتی مجتہد مرجع تقلید پر اس کو اپلائی مت کیجیے گا. یہ تھا رسول خدا کی نیند کا خیال کرنا. نیند کا خیال رکھا جناب امیر نے، خدا نے کائنات کے نظام کو ڈسٹرب کر دیا. سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے؟ نیند کا خیال رکھا، نظام کائنات کو خدا نے بگاڑ دیا. ہجرت کی رات کہا کہ یا علی امرانی، مجھ سے رسول خدا نے حکم دیا کہ ان استجع یا استجع فی مرقدی، میرے آرام کرنے کی جگہ پر یا علی تم لیٹ جاؤ. تو فاسرعت، میں بڑی تیزی سے گیا، مسرورا ان اقتل دونہ واقیہ بنفسی. میں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کتنی دیر تک، تلوار دے دیجئے، آیت الکرسی پھونک دیجئے، نادری کا تعویذ دے دیجئے. میں بڑی تیزی سے گیا، مجھے خوشی تھی کہ رسول کی جان بچاتے ہوئے مجھے رسول کے بستر پر موت آئے گی. خوب توجہ کیجئے گا. رسول خدا کی نیند کو بچایا، خدا نے کائنات کے نظام کو بگاڑ دیا. تو جب علی ہجرت کی رات رسول خدا کی جان کو بچائیں گے تو خدا کس چیز کو بگاڑے گا، کس کو سنوارے گا؟ بھائی آپ سمجھیے، میں آپ کو جناب امیر ہرگز سمجھانا نہیں چاہتا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب امیر کے بارے میں سوچنا بھی فضول ہے. اگر کسی مرحلے پر جناب امیر کے بارے میں سوچتے سوچتے حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں سوچتے سوچتے کہا بھائی یہ ہیں، بس سمجھ گئے امام زمانہ کو، سمجھو کہ نہیں سمجھے. اور جب یہ ذہن میں خیال آئے بھائی مولا کو نہیں سمجھ سکتے تو سمجھ لو کہ سمجھ گئے. کبھی کبھی جہل کا اعتراف علم کی نشانی ہوا کرتا ہے. آپ مجھے لے جا کر، بچے بیٹھے ہیں ابھی تک ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار ہیں. کبھی کبھی جہل کا اعلان علم کی نشانی ہے. مثال دیتا ہوں، آپ نے مجھے کہا مولانا آپ آئیے، آپ کی مجلس سنتے ہیں. جہاز ہوائی جہاز ہے، پائلٹ نہیں آیا ہے،
آپ اڑا لیجیے ہوائی جہاز، مولانا اڑا دیجیے، اتار لیجیے گا کسی بھی طرح سے، اب میں بیٹھ جاؤں، جہاز اڑ تو گیا اب اترے گا نہیں. تو مولانا آپ سے کس نے کہا تھا؟ بھائی وہ ہم نے کہا کہ تو بڑا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لیکن اگر میں جیسے ہی آپ کو مولانا ہوائی جہاز اڑا دیجیے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں مجھے نہیں آتا، جاہل ہوں اس شعبے میں، تو یہ میرے علم کی علامت ہے. آپ کہنا اچھا مولانا شکریہ آپ نے بتا دیا، سب کی جان بچ گئی. تو کبھی کبھی جہل کا اعلان یہ علم کی علامت ہوتا ہے. مجھے نہیں آتا کہنا بھی سیکھو. لہذا میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ پانی کا گھونٹ پیتے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا جو پانی کا گھونٹ پیے 4 لاکھ تحفے ملیں گے اگر امام حسین کے قاتل پر لعنت کرے اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرے. 4 لاکھ تحفے ملیں گے. پانی کا گھونٹ پیا، حلق آپ کا خشک ہوا، چھٹا امام آپ کے لیے فرما رہا ہے کہ 4 لاکھ تحفے ملیں گے. آپ پانی کا گھونٹ پی رہے ہیں، آپ کو 4 لاکھ تحفے ملیں گے. پانی کا گھونٹ پی رہے ہیں. تو جو انسان کربلا کے صحرا میں عاشور کے دن کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ مولا حسین پانی پی لیں اور شہید ہو گیا، اس کو خدا کیا دے گا؟ 4 لاکھ تحفے آپ کو ملیں گے. آپ زندگی میں کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں؟ کیا دفعہ آپ نے کتنی دفعہ پانی پیا ہے آپ نے؟ مولانا کروڑوں دفعہ. امام حسین کو کتنی دفعہ یاد کیا؟ مولانا شاید لاکھوں کروڑوں دفعہ. لعنت کتنی دفعہ کی امام حسین کے قاتل پر؟ مولانا پتہ نہیں ہزاروں دفعہ. ہر گھونٹ پر مولا حسین کے قاتل کو لعنت کرو اور ہر گھونٹ پر مولا حسین کی پیاس کو یاد کرو. چھٹے امام فرما رہے ہیں 4 لاکھ تحفے. تو دن میں آپ 100 دفعہ 50 دفعہ آج کل کے موسم میں پانی پیجئے اور مولا حسین کے قاتل کو یاد کیجئے اور مولا حسین کے قاتل کو یاد کرنے کے بعد لعنت بھیجئے، سید الشہداء کی پیاس کو یاد کیجئے، ہائے حسین کہیے، تو دن میں کتنے تحفے ملیں گے؟ کروڑوں اربوں خربوں تحفے ملیں گے. تو سرکار جس کی پیاس کو یاد کرنے پر آپ کو یہ تحفے مل رہے ہیں تو سمجھیے ابو الفضل عباس کی عقل، شعور، ایمان، معرفت کس مرحلے پر ہوگی. درود پڑھیں بلند آواز سے محمد آل محمد. مانا یہ تو آپ نے ساری باتیں بتا دی، ہم کو سب پتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتا ہے. ہم اپنی عقل کیسے بڑھائیں جو ہماری عقل مولا علی کو پسند آئے. بھائی دیکھو سلمان، ابو ذر، مقداد، ان میں کیا خصوصیات تھیں، جناب امیر میں کیا خصوصیات تھیں. اب چلیے 8ویں امام کے ایک جملے پر، خدا کی قسم جتنا بڑا ظلم، دیکھیے اہل بیت بھی مظلوم، ان کی حدیثیں بھی مظلوم، اہل بیت کا علم بھی مظلوم، اہل بیت کے روزے مظلوم، اہل بیت کے مصائب پر ظلم، اہل بیت کے فضائل مظلوم، اہل بیت سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے وہ سب مظلوم ہے. لہٰذا آپ بھی اگر اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں آپ بھی مظلوم ہیں. امام رضا علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ العقل حباء والادب کلفۃ من کلف العقل لم یزدد الا جہلا ومن کلف الادب. فرمایا کہ دیکھو عقل خدا کی طرف سے عطیہ ہوتی ہے اور ادب زحمت میں ڈال کے سیکھا جاتا ہے. غور کیا آپ نے؟ ادب زحمت میں ڈال کے سیکھا جاتا ہے. آپ بچوں کو بتاتے ہیں، آپ کے والد نے آپ کو بتایا بیٹا مجلس میں آ رہے ہو امام باڑے میں ایسے بیٹھو، بیٹا دیکھو ماتم کر رہے ہو ہنسو مت، بیٹا دیکھو آج 10 محرم ہے مت ہنسو. یہ سب ادب بتایا جا رہا ہے آپ کو، ہے نا. علم کو بیٹا چومو، دور سے ہاتھ لگایا بس منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، برکت انشاءاللہ مل جائے گی. ادب سکھایا جا رہا ہے آپ کو. علم اٹھانے کا ادب، تابوت اٹھانے کا ادب، مجلس میں آنے کا ادب، سبیل پہ پانی پلانے کا ادب. سبیل پہ پانی پلا رہے ہیں، شربت کی دکان کرنے والا بھی حلال کما رہا ہے، شربت جو بیچ رہا ہے ٹھیلے پر وہ حلال کما رہا ہے، رسول خدا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے جو حلال کمائے، حلال کما رہا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ سبیل ہے، بیچ نہیں رہے شربت کو،
یہ سبیل ہے، سبیل کا ادب. تمام چیزوں کے ادب کو آپ گنتے جائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ادب ہے، امام رضا فرما رہے ہیں الادب کلفۃ، ادب زحمت میں ڈال کر سیکھا جاتا ہے. والعقل حباؤن، اور عقل خدا کا عطیہ ہے. دیکھو جتنی عقل خدا نے دی ہے، زبردستی اس عقل سے آگے بڑھ کر اظہار کرو گے کہ ہم اتنے بڑے عاقل ہیں، سوائے جہل کے کچھ اور نہیں بڑھے گا. نہیں دی خدا نے عقل آپ کو اور مجھ کو سلمان فارسی جیسی. جب عقل نہیں دی تو خدا توقع بھی نہیں رکھا کہ سلمان والے کام کرو، تم اپنی طرح کے کام کرو جو تمہارے ہیں. خوب غور فرمایا آپ نے، توجہ کر رہے ہیں. لہذا عقل کے سلسلے میں جتنی عقل ہے اسی پر گزارا کرو. ساتویں امام نے کیا فرمایا؟ دیکھو تمہارے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ تم گمراہی اور ہدایت کے درمیان سمجھ جاؤ فرق کیا ہے. ساتویں امام نے فرمایا لہذا عقل خدا کا تحفہ ہے. ادب سیکھنے کی کوشش کرو. ادب جو اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے ادب سیکھے گا وہ ادب اس کو آ جائے گا. یہ آٹھویں امام نے فرمایا. لہٰذا یہ جو ادب ہے یہ بڑا عجیب ادب ہے. میں خط چل رہا تھا جو کل، اس کے کچھ جملے پڑھ لوں. درود پڑھیں محمد آل محمد. اب یاد ہے نا کتنا؟ 1 گھنٹے میں 10 منٹ رہتے ہیں. کتنا؟ کس نے دیکھا؟ گھڑی دیکھی ہے کسی؟ 10 منٹ ہے ہمارے پاس. چلیں ٹھیک. تو امام صادق علیہ السلام کو وہ جو گورنر بنا تھا اس نے خط لکھا تھا، ہے نا؟ خط لکھا تھا کہ میں گورنر بن گیا ہوں، بتائیے کیا کروں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی عالم دین ہے آپ کے محلے میں، امام مسجد ہے، کہ میرا یہ عہدہ ہے، میں کس طرح سے کام کروں اپنے دفتر میں بیٹھ کر جو میرا امام مجھ سے خوش ہو. بہرحال اس نے امام کو خط لکھا. اب امام اس کو جواباً خط لکھ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں تم نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے. اس نے امام سے مشورہ نہیں مانگا تھا، اس نے امام سے اپنی شرعی ذمہ داری کو پوچھا تھا. امام مشورے کے مقام پر نہیں ہے، امام ولی خدا ہیں، امام معصوم ہے. اس نے کہا تھا مولا حکم دیجئے، بتائیے کیا کروں. یہ امام ہم کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا کوئی مومن بھائی تم سے مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دو. مثال دیتا ہوں میں، یہ بہت ہوتا ہے معاشرے میں. یہ اسکول جہاں پہ آپ نے اپنے بچے کو ڈالا ہے اچھا اسکول ہے، میں بھی ایڈمیشن کروا دوں. اب میں نے کہا کہ اس کا بچہ بھی اس اسکول میں چلا جائے گا، اسکول تو بہت اچھا ہے، میں نہیں چاہتا مجھے جلا پائے، حسد ہے اس سے، بیکار اسکول ہے مت بھیجنا. ارے بالکل بہت بیکار اسکول ہے. اس نے نہیں بھیجا، اسکول تھا اچھا. اس جگہ مولانا یہ مومن لوگ ہیں، میں اپنے بیٹے کا رشتہ ڈال دوں. اب میں نے سوچا نہیں، ان کا رشتہ وہاں ہو جائے گا تو یہ تو بڑا اچھا گھرانہ ہے، یہ ہم سے آگے نکل جائے گا. نہیں بھائی ایسے ہی لوگ ہیں، مت رشتہ ڈالیے. مولانا فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ نہیں بھائی بڑا وہ تو پڑھا لکھا لڑکا ہے، بہت پیسہ کما رہا ہے، تنخواہ اچھی ہے، اگر یہاں رشتہ ہو جائے گا تو یہ تو خاندان اوپر چلا جائے گا، مجھے تو ان سے حسد ہے. نہیں مت کیجیے گا. جھوٹ بول دیا میں نے، جھوٹ بولنے میں زبان ہلتی ہے اور تو کچھ نہیں. یہ اور بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ آسمان کے اتنی تعفن والی بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے کہ ملائکہ آسمان کی اذیت میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں مشورہ دیا جاتا ہے، ہم غلط مشورے دیتے ہیں لوگوں کو. کیوں؟ تاکہ ہم چاہتے ہیں فائدہ ہماری طرف آ جائے. اچھا فائدہ مجھے نہ بھی ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس تک نہ پہنچے، فائدہ اس تک نہ پہنچے. تو اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے امام فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے مشورہ لیا، کیا لیا؟ اخبرنی یا عبداللہ، اے عبداللہ نجاشی میرے باپ دادا نے مجھے بتایا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں. احسن، شاباش. چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے بابا نے بتایا ہے. کس نے بتایا؟ امام صادق کے بابا کون؟ امام محمد باقر. فرمایا اور میرے بابا امام باقر نے اپنے آبا و اجداد سے، یعنی امام سجاد سے، ان امام حسین سے، ان امام حسن سے، انہیں جناب امیر سے، رسول خدا سے یہ سنا ہے، پوچھا ہے. انہوں نے کس سے نقل کیا؟ ان علی ابن ابی طالب. خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے.
اگر چھٹے امام کہیں کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، امام صادق کہہ رہے ہیں، بات تو برابر ہے. گمراہی کا ایک درس یہ بھی لے لیجئے. آپ نے امام صادق کی زبان کو خدا کی زبان کہہ دیا. سرکار مسئلہ ہے کہ ہمارا امامت کا عقیدہ کہتا ہے کہ دہن مبارک ہے امام صادق میں جو زبان ہے اس کا نام ہی لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان. امام صادق کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم نے مجھ سے پوچھا، یہ جواب لے لو. امام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے سنا جناب امیر المومنین سے. تو میں آپ کو ایک مزاج ائمہ بتا دوں. مزاج ائمہ یہ ہے، اگر پچھلی تاریخوں میں کوئی واقعہ جناب امیر سے ہوتا تھا تو ہمارے ائمہ بس موقع ڈھونڈتے تھے کسی طرح جناب امیر کا نام روایت میں آ جائے. تو سرکار اگر یہ ہمارے بچے کہتے ہیں مجلس میں جناب امیر کا ذکر ہو تو سرکار یہ تحفہ آپ کو بارگاہ امامت سے ملا ہے. بہانے ڈھونڈو جناب امیر کی فضیلتوں کو اجاگر کرنے کے، بہانے ڈھونڈو جناب امیر کے نام کو زندہ رکھنے کے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے، انہوں نے ان سے. مولا آپ خود بتا دیں تو کیا ہے اس میں؟ آپ بھی امام ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جب یہ ہے تو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ جناب امیر، جناب چھٹے امام کا جواب آئے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جناب امیر کا نام ہے یہاں پر، علی ابن ابی طالب کا نام آنا چاہیے. فرمایا میں نے، اچھا یہ میرا پرسپشن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مولانا غلط فکر ہے آپ کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حدیث سن لیجئے. اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہ ایک دوسرا مسئلہ جو رسول خدا کے زمانے میں واقعہ ہوا ہوتا تھا، اس میں رسول خدا کا نام لیتے تھے. اور امام صادق کے سامنے تشریف فرما تھے، فرش پر، زمین پر بیٹھے تھے، کسی نے رسول خدا کا نام دیا. امام صادق نے فرمایا صلی اللہ علیہ، صلی اللہ، درود بھیجا رسول خدا پر، اور اتنا جھکے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا جھکے کہ راوی کہہ رہا امام کا چہرہ، چھٹے امام کا چہرہ رسول کا نام سن کے زمین کے پاس آ گیا. یہ جو آپ نے کسی زمانے میں دیکھتے تھے نا ہمارے پرانے ذاکرین خطبہ، خطبے میں رسول خدا کا نام آتا تھا، جھکتے تھے، وہ یہی چھٹے امام کی سنت تھی. اب مسئلے کہ مائک اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی جھکیں تو وہ بہرحال سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی بھول بھی جاتے ہیں. بہرحال یہ ہم سب کی سنت سے تو دوری ہے. تو کہاں بہرحال وہ پرانے علماء خطبہ جنہوں نے نسل کی نسل تربیت کر دی، ان کی مجلسوں میں جانے والا کبھی شک ہی نہیں آتا تھا. ایک رکعت میں پاؤں ڈالی مولانا نے، دوسرے رکعت میں پاؤں ڈالی قرآن پڑھ لیا، اشارہ کیا یہ ہو گیا، اشارہ کیا وہ. ان کی مجلسوں میں جانے والا جو تھا نا بیچارے، کہ جو ہمارے آج کے یہ دو چار کوڑی کے جو بعض نوجوان ہیں، مولانا پرانے علماء نے کام نہیں کیا. میاں پرانے علماء نے کام یہ کیا کہ جو ان کی مجلس میں جاتا تھا نا، جب ان کی مجلس کے سامعین کے سامنے کہا جاتا تھا جناب امیر خدا کا چہرہ ہے، مولا کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، مولا کے کان خدا کے کان ہیں، مولا کی زبان خدا کی زبان ہے، مولا کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں، تو ان تمہارے بزرگوں کو تمہاری اتنا تکلیف نہیں ہوتی تھی. ان کی ولایت کہاں، تم کہاں. تمہاری بدبختی، پھٹکار، لعنت تم پر یہ پڑ رہی ہے. مطلب کیسے خدا کا چہرہ ہو گئے، یہ تو شرک ہو گیا. تم ابھی تک شرک و توحید میں پھنسے، تمہارے بزرگ بہت آگے تھے، انہی سے سیکھ لیتے ولایت، تو بدبختی کے گڑھے میں گرے ہوئے نہیں ہوتے. لہذا فرمایا مجھے رسول خدا نے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں کیا، ارے میاں بزرگوں نے جو کام کیا، آج واٹس ایپ ہے، تم کو تمیز نہیں ہے کہ کس کتاب کا نام لکھا ہوا ہے. دعا تو اچھی ہے مولانا، پڑھ لیا کیجئے. تمہارے بزرگ کہتے تھے کتاب کا نام لکھا، ارے ہم نہیں پڑھ، اچھی دعا، ارے ہوا کرے میرے مولا کا نام نہیں ہے میں نہیں پڑھوں گا. اور آپ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے مولانا، اچھی بات جہاں سے بھی ملے، اچھی بات جہاں سے بھی ملے، آپ کا لیول نہیں ہے. مثال ہے لیکن مثال نہیں دوں گا، آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، چھوڑ دیجیے اس کو. روایت میں مکمل کرتا ہوں. جو جس کسی مومن سے اس کا مومن بھائی مشورہ لے
اور فلم یمحص ہو النصیحہ. عجیب فصاحت ہے اس جملے میں. اگر امام فرما دیتے فلم ینصح ہو، بات بہترین طریقے سے پہنچ جاتی. امام اپنے گفتگو کو ایک اور مرحلے پر لے گئے. فرمایا فلم یمحص ہو النصیحہ، جس سے اس کا مومن بھائی آ کر مشورہ دے اور وہ اپنے مومن بھائی کو پورے کے پورے پاکیزہ خلوص کے ساتھ مشورہ نہ دے، سزا کیا ہوگی اس کی؟ میری بات سمجھ گئے؟ جب آپ سے کوئی آپ کا مومن بھائی مشورہ دے رہا ہے، پورے خلوص کے ساتھ، پاکیزگی کی خلوص کی پاکیزگی کے ساتھ اس کو مشورہ دو. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو چھٹے امام نے فرمایا رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے سلبہ اللہ لبہ، خدا اس کی بہترین عقل کو اس سے چھین لے گا. حکمت چاہتے ہو تو برادر مومن کو اپنی شعور کے مطابق، اپنی بہترین سوچ کے مطابق مشورہ دو. خوب توجہ کیجیے گا. اور یہ بے تحاشا دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے اپنے سر سے اس بلا کو ٹالوں، الٹا سیدھا آل فال مشورہ دوں، سلبہ اللہ عقلہ، خدا اس کی معذرت لبہ. ہاں دوسرا نقطہ یہ ہے، سرکار چھٹے امام ہیں، یہ ائمہ ہمارے مخمل کی چادر میں ہیرے جواہرات نہیں ٹاکتے ہیں، یہ ہیرے جواہرات نہیں ٹاکتے ہیں، یہ وہ در ٹاکتے ہیں جو جنت کے در و یاقوت ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ فلم یمحص ہو النصیحہ. خود تمہیز کا معنی کیا ہے دیکھیے، نصیحت کا معنی کیا ہے جا کر دیکھیے. فرمایا اپنی خالص ترین پاکیزہ عقل کے ساتھ پرخلوص ترین مشورہ اگر نہیں دے گا، خدا اس کی خالص عقل کو اس سے چھین لے گا. یعنی وہ عقل جو باریک ترین، پیچیدہ ترین، مشکل ترین، کٹھن ترین مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتی ہے عقل، اگر آپ نے مومن بھائی کو صحیح مشورہ نہیں دیا، خدا آپ کی عقل کو چھین لے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نوالا بجائے منہ میں رکھنے کے کان میں ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اینک کو بجائے آنکھوں کے کان پر لگائیں گے. نہیں، لطف یہ ہے کہ اس انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میری عقل چھینی جا چکی ہے. یہ سمجھ رہا ہوگا میری عقل ہے، لیکن خدا اس کی عقل کے ذریعے ہی اسے منہ کے بل زمین پر پٹکے گا. لہذا مومن کو صحیح مشورہ دیا کیجئے جب مومن مشورہ مانگنے آئے. درود پڑھیں محمد آل محمد. اور درود پڑھیں محمد آل محمد. لہذا انسان، یہ مومنین کے حقوق ہیں، یہ امام صادق فرما رہے ہیں. اور جس طرح سے یہ ایام جو اس وقت ہیں، اس میں قافلہ اب کوفے سے شام کی جانب روانہ ہو چکا ہے. دیکھیے اہل بیت کے یہاں مصائب کا مقابلہ اور موازنہ کر کے مصائب کی گہرائی کو سمجھیے. بس نہ میری طاقت ہے نہ ہمت ہے مولا سے برکتیں حاصل کرنے کی. آپ لوگ بھی باقین علی الحسین صلوات اللہ السلام علیہ میں شامل ہو جائیں. امام حسین پر گریہ کرنے والوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کے دو چار جملے. رسول خدا جب جنگ احد ہو گئی اور حمزہ شہید ہو گئے تو حمزہ کو یزید کی دادی کے اشارے پر جس غلام نے قتل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو جناب حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی، رسول خدا کو تڑپ تھی بڑی. یعنی عجیب، اگر میں کہوں کہ رسول خدا نے عجیب بیتابی کے ساتھ گریہ کیا تو شاید غلط نہ ہو. آپ سمجھنا چاہتے ہیں حمزہ سے اہل بیت کو کتنی محبت ہے. جناب سیدہ ہر شب جمعہ اور پیر کو حمزہ کی قبر پر جاتی تھی، وکانت جن، اور اس کے بعد وہاں جا کر ندبہ کرتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی، عزاداری کرتی تھی. اور سیدہ
حمزہ کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر تسبیح کے دانے بنائے تو اس پر تسبیح پڑھتی نہیں سیدہ. کوئی فضیلت نہیں ہو حمزہ کی تاریخ میں، صرف ایک یہی فضیلت کافی ہے. آپ سمجھیں سیدہ کہہ رہی ہیں مجھے اپنے چچا کی قبر کی تسبیح چاہیے. یہ ہے حمزہ. جنگ احد ہو گئی، وحشی جو حمزہ کا قاتل تھا مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو گھبرا رہا تھا رسول خدا مجھے قتل نہ کروا دیں. کہا کہ نہیں آ جاؤ، رسول خدا سزا نہیں دیں گے. چھوڑ دیا. رسول خدا نے سزا قتل کی نہیں دی. آ کے بیٹھتا تھا. صحابیوں میں یہ ایک صحابی ہے جس کے ساتھ رسول خدا یہ کام کرتے تھے. جب شکل لے کر آتا تھا یہ اپنی سامنے تو رسول خدا فرماتے تھے کہ نح وجہ کانی، غیب وجہ کانی، اپنے چہرے کو مجھ سے دور لے جا، مجھے اپنا چہرہ مت دکھا. یا رسول اللہ مسلمان ہو چکا ہے. اپنے منہ کو پھیڑ لیتے تھے جو بعض جگہ پہ ملتا ہے. حمزہ کے قاتل کو نہیں دیکھ سکتے تھے. کیوں؟ جب بھی تجھ کو دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے مظلومیت کے ساتھ، اور وہ لاش یاد آتی ہے حمزہ کی جس کی بے حرمتی کی گئی تھی. میں ایک جملہ کہوں رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بڑے ادب سے عرض کروں گا، اور یہ اس لیے کہ آپ کے گھرانے کی مظلومیت واضح ہو سکے. یا رسول اللہ آپ رسول اللہ ہیں، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی صابر ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی شاکر ہے، نہ مشیت الہی کو آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ آپ سے زیادہ کسی میں تقویٰ ہے. آپ مرد ہیں، اگر دیکھا جائے مرحلے رجولیت پر ہیں. حمزہ مرد ہیں، بہادری کے ساتھ لڑے، جنت میں بلند ترین مقام. قاتل کا چہرہ سامنے آتا ہے، فرماتے ہیں دور ہو جا. یا رسول اللہ ذرا 11 محرم کو کربلا میں آئیے. جب قافلہ چلا ہے نا تو جناب زینب نے، فروا اور رباب نے، جناب لیلا نے روایت کے مطابق کس کس کے قاتل کا چہرہ دیکھا ہے. اکبر کا قاتل بھی ساتھ میں ہے، عباس کا قاتل بھی ساتھ میں ہے، حسین ابن علی کا قاتل بھی ساتھ میں ہے، بنی ہاشم کے شہزادوں کا قاتل بھی ساتھ میں ہے. یا رسول اللہ جب آپ فرماتے تھے نا اپنے چہرے کو مجھ سے دور لے جا، تو شاید صحابہ آ کر کہتے ہوں رسول خدا سے دور ہٹ جا. لیکن آ کر دیکھیے ذرا قافلے میں آپ کی بیٹیاں ہیں، کبھی حسین کا قاتل سامنے آ رہا ہے، کبھی اکبر کا، اور ایک جملہ کہوں کبھی اصغر کا قاتل سامنے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ تھا کہ کسی منزل پر پہنچتے تھے مولا حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہوتا تھا. ایک طرف سے قاتلوں کے چہروں کو دیکھا، دوسری طرف سے مولا کے راز. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پالنے والے بانیان مجلس سے، حاضرین سے، اس فرش کی خدمت گزاروں سے، جس نے اس فرش اعضاء کو بچھانے میں جو حصہ دیا ہے، پروردگار ان سب سے اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار ان عزاداروں کے آنسوؤں کے صدقے میں اس ذاکر سید الشہداء سے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ہدیے کو پروردگار امام زمانہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. امام کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، امام زمانہ کو ہر خوشی عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا امام زمانہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. ہمارے تمام ذوی الحقوق جو مومن مومنہ اس دنیا سے چلا گیا، محبت اہل بیت لے کر گیا، جو بھی گیا ہے، پروردگار سید الشہداء کے یتیم بچوں کے صدقے میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. اور جو زندہ ہیں سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے اگر زندہ ہیں طول عمر صحت سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.